معزز ناظرین اکرام، ایک عرصے سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا پڑھتے آئے ہیں کہ مصر دنیا کی ماں ہے۔ مصر کے اسلامک لا آفس نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر وضاحت کی کہ مصر دنیا کی ماں کی اصطلاح صدیوں پرانی اور گہری ہے۔ اس اصطلاح کی جڑیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے جڑی ہوئی ہیں۔ تاریخ کی کتابیں اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ مصر کی زمین واقعی ایک مبارک سرزمین ہے۔ معروف ویب سائٹ العربیہ.net نے مصر کے اسلامک لا آفس کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے ابن عبد الحکم کی کتاب مصر اور مراکش کی فتوحات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب ان کی دعوت حق قبول کی تو انہوں نے اللہ سے کچھ اس طرح سے دعا کی: اے ہمارے رب، اس نے میری دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا تو اس کو، اس کی اولاد کو برکت عطا فرما اور اس کو اس مبارک زمین میں بسا دے جو دنیا کی ماں ہے، جس میں لوگوں کے لیے راحت اور سکون کا سامان ہے، جس کے دریا دنیا کے بہترین دریاؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس زمین پر ان کے لیے بہترین نعمتیں عطا فرما، اس کے اور اس کی اولاد کے لیے اس زمین کو مسخر کر دے، اس کے لیے اس زمین کو عاجز بنا دے اور اس سرزمین پر ان کو تقویت عطا فرما دے۔ قدیم مصر ثقافت اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ قدیم مصری دریائے نیل کے کنارے آباد تھے، جہاں وافر مقدار میں میٹھے پانی کے ذخائر میسر تھے۔ جہاں دیگر بہت سارے معاملات میں مصر کو انفرادیت اور برتری حاصل رہی ہے، وہیں مصر کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ یہ مصری ہی تھے جنہوں نے 6000 قبل مسیح منظم طور پر دنیا میں کاشتکاری کو رواج دیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا زرعی انقلاب مصر میں آیا تھا، جس کی ابتدا وادی نیل کے نچلے حصوں میں شروع ہوئی تھی۔ دریائے نیل جو اپنی زرخیز زمین کا ثانی نہ رکھتا تھا، دنیا بھر میں اناج گھر کی شناخت سے پہچانا جانے لگا۔ مصر کو یہ سعادت بھی حاصل رہی ہے کہ سب سے پہلے اس نے دنیا بھر کو اناج فراہم کرنا شروع کیا۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے ارض کنعان کو اناج کی کھیپ بھجوائی، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ آئے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مصر یونان اور روم کو بھی اناج بھجواتا رہا ہے۔ تاریخ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ جب عمرو بن العاص نے مصر فتح کیا تو عمر بن خطاب نے ان کی توجہ اپنی سرزمین پر پھیلے قحط کی طرف دلائی۔ اس پر عمرو بن العاص نے کہا: میں آپ کے لیے گندم اور دیگر اجناس کا ایک ایسا قافلہ روانہ کروں گا جس کا ایک سرا آپ کے پاس ہوگا جبکہ دوسرا سرا میرے پاس مصر میں ہوگا۔ معروف مصری محقق مجد شاکر کا کہنا ہے کہ قدیم دنیا کی قومیں مصر کے گیہوں اور اناج سے ایک طویل عرصے تک پیٹ بھرتی رہی ہیں۔ مصر ایک لمبے عرصے تک کھلے دل سے بھلائیاں بانٹتا رہا ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے دنیا کی ماں جیسے مقدس اور پیار بھرے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ مصر میں کاشتکاری کی بنیادیں اتنی مضبوط اور مربوط ہیں کہ ابھی تک مصر دنیا کے بیشتر ملکوں کو ہر سال کثیر تعداد میں گندم برآمد کرتا آ رہا ہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2023 میں مصر نے 10.88 ملین میٹرک ٹن گندم درآمد کی تھی، جو اس سے پچھلے سال 2022 کے مقابلے میں 14.7% زیادہ تھی۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ مصر کو یہ لقب اس کے دنیا کی پہلی تہذیب ہونے کی بدولت ملا ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ مصر نے اپنے آغاز سے لے کر اب تک دنیا بھر میں علوم و فنون کی جو شمع روشن کی ہیں، اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ مصری دانشور ہی کیا، مغربی دنیا کے دانشور بھی اس حقیقت کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ مصر نے دنیا کو بہت سارے علوم سے روشناس کرایا ہے۔ ان میں فن تعمیر، انجینئرنگ، کیمسٹری، ریاضی، طب اور سرجری قابل ذکر ہیں۔ مصر کی تہذیب بارے ایک المیہ یہ رہا ہے کہ جب بھی مصری تہذیب کا تذکرہ ہوتا ہے، لوگوں کا ذہن اہرام مصر، لاشوں کو حنوط کرنے کے طریقہ کار اور مصری فرعونوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بیشتر لوگ مصری تہذیب کے مثبت پہلوؤں سے لا علم ہیں۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے شناسا ہیں کہ یہ مصر ہی تھا جس نے علوم و فنون کے میدان میں نہ صرف خود ترقی کی بلکہ دنیا بھر میں علوم کی ایسی شمع روشن کی جن کے اثرات آج تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس دور میں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ کسانوں کے بچے بھی لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ زراعت کی تعلیم بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض محققین مصر کو زرعی تعلیم کا بانی کہتے ہیں۔ متوسط طبقے کے بچے حصول تعلیم کے لیے معبدوں میں بھیجے جاتے تھے، جبکہ اشرافیہ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ منطق، ریاضی اور روحانیت کی تعلیم ہر طالب علم کے لیے لازم ہوا کرتی تھی۔ مصر کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے باقاعدہ طور پر تاریخ کو محفوظ کرنے کی شروعات یہیں سے ہوئی۔ غالباً کاغذ کی ابتدائی شکل کو متعارف کرانے والے بھی مصری ہی تھے، جنہوں نے پاپیرس متعارف کرایا۔ اسے کرتاس مصری بھی کہا جاتا ہے۔
یہ بنیادی طور پر قدیم تہذیبوں میں استعمال ہونے والا ایک دبیز کاغذ ہوا کرتا تھا جو دریائے نیل کے کناروں پر اگنے والے ایک پودے سے تیار کیا